تو وہی بالٹی آؤٹ پٹ ڈیوائس کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں اب تک ہم نے جن ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج ڈیوائسز کا ذکر کیا وہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کہلاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے ایک نئی ٹرم آتی ہے جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر سے مراد وہ ہدایات ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو ہدایات سے مراد وہ چیزیں جنہیں آپ سوچ تو سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ چھو نہیں سکتے۔ سافٹ ویئر بھی بالکل ایسی ہی چیز ہے جسے نہ تو آپ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی وزن ہے، اور نہ ہی یہ ہارڈ ویئر کی طرح نظر آتا ہے، لیکن یہ کمپیوٹر کو استعمال کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا کمپیوٹرائزڈ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو آپریٹر ایک ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کو فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر اس ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر اس کو کارڈ پر لکھنے کے لیے ایک خاص ترتیب دیتا ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ کارڈ پر کون سی انفارمیشن پہلے آئے گی اور کون سی بعد میں۔ اس طرح جب کمپیوٹر ہمیں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ آؤٹ پٹ کے طور پر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سافٹ ویئر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے کمپیوٹر کے کچھ فوائد اور کچھ اہم ٹرمز کو دیکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی کون سی اقسام ہیں۔ کمپیوٹر کو جن بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سرور، مائکرو کمپیوٹر، گیم کنسولز، موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز، اور embedded computers۔ سپر کمپیوٹرز، سب سے پہلے کمپیوٹر کی ٹائپ سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ۔ چونکہ یہ کمپیوٹرز بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس لیے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ مشہور سپر کمپیوٹرز میں ٹائٹین، ٹیانی 2 اور کے کمپیوٹر شامل ہیں۔ مین فریم کمپیوٹرز، سپر کمپیوٹر سے چھوٹے اور ذرا سی کم رفتار رکھنے والے کمپیوٹرز کو ہم مین فریم کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ لہذا نیکسٹ ٹائپ جو کمپیوٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ یہ کمپیوٹرز سائز کے لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں زیادہ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم کمپیوٹرز قیمت میں بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کمپیوٹرز پی آئی اے، بینکس اور بہت سی دوسری آرگنائزیشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرورز، مین فریم کمپیوٹرز کے بعد جن کمپیوٹر کی باری آتی ہے وہ سرورز کہلاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کی کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے۔ سرورز کا بنیادی کام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور دوسرے ریسورسز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں اگلے لیسنز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان میں ڈیل، ایچ پی اور ایسر کے سرورز زیادہ مشہور ہیں۔ مائکرو کمپیوٹرز، مائکرو کمپیوٹرز کو عام طور پر پی سی یا پرسنل کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپیوٹرز ہیں جو آفیسز، اسکولز، کالجز اور گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز اور سرورز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے اور اسی لیے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کمپیوٹرز کو آپ کی میز پر رکھنے کے لحاظ سے
ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ مشہور IBM، ڈیل، HP اور ایپل میکنٹاش کمپیوٹرز ہیں۔ گیم کنسول۔ گیم کنسول ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس پر ایک یا ایک سے زیادہ افراد ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ کچھ مشہور گیم کنسول میں مائکروسافٹ کا ایکس باکس 360، نائنٹینڈو کا وائی اور سونی کا پلے اسٹیشن شامل ہیں۔ موبائل کمپیوٹرز۔ موبائل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جسے آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور تقریباً پرسنل کمپیوٹر جیسی ہوتی ہے۔ موبائل کمپیوٹر کی مثال لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا نوٹ بک کمپیوٹر ہیں۔ موبائل ڈیوائسز۔ موبائل ڈیوائس ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں سما سکتی ہے۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور پرسنل کمپیوٹر سے ذرا کم ہوتی ہے۔ موبائل ڈیوائس میں اسمارٹ فونز، ای بک ریڈر اور ڈیجیٹل کیمراز شامل ہیں۔ امبیڈڈ کمپیوٹر۔ امبیڈڈ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جسے کسی پروڈکٹ میں ایک کمپوننٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بڑی پروڈکٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی کمپیوٹنگ پاور بھی بہت کم ہوتی ہے۔ DVD پلیئر، ڈیجیٹل ٹی وی اور فوٹو کاپی مشینز چند ایسی پروڈکٹ ہیں جن میں امبیڈڈ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ جی، تو اب تک ہم نے ماڈیول 1 کے اس حصے میں جن چیزوں اور کانسیپٹس کو ڈسکس کیا وہ یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ کمپیوٹر ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور کتنا ضروری ہے۔ سمری۔ جی، تو اب تک ماڈل 1 کے اس حصے میں ہم نے جن چیزوں اور کانسیپٹس کو ڈسکس کیا وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ کمپیوٹر ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ ماڈل 1 کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کیا ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ ہم نے کمپیوٹر سے متعلق مختلف اہم ٹرمز کو دیکھا جیسے ان پٹ، آؤٹ پٹ، اسٹوریج وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمپیوٹر کے مختلف اقسام کون سی ہیں۔